ہمارا آج کا کالم ہے ہمارے ذہن ساز اب یقین کر لیں کہ قیامت ٹل گئی ہے بائی فیمس رائٹر نصرت جاوید۔ کالم کے آخر میں ملاحظہ کیجئے مختصر تجزیہ۔ Your valuable views are always welcome in the comment section۔ پیر کی شام کئی گھنٹوں تک سر پکڑے انتہائی دکھی دل کے ساتھ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا رہا کہ سوشل میڈیا پر چھائے پاکستانی ذہن ساز یہ حقیقت تسلیم کرنے کو آمادہ کیوں نہیں ہو رہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان آخری معرکہ فی الحال ملتوی ہو گیا ہے۔ اچھی خبر یہ بھی ہے کہ ایک غریب اور مقروض ملک ہوتے ہوئے بھی پاکستان نے امریکہ اور ایران کو قیامت خیز معرکہ ٹالنے کے لیے مائل کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ منگل کی صبح اٹھ کر یہ کالم لکھ رہا ہوں، ایران اور امریکہ کے مابین کشیدگی کم نہ ہوئی ہوتی تو اس وقت امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کو دی 48 گھنٹوں کی مہلت ختم ہو چکی ہوتی۔ آبنائے ہرمز نہ کھولنے کا ذمہ ایران کے کاندھوں پر ڈالتے ہوئے وہ دنیا کو سستے تیل کی فراہمی یقینی بنانے کے نام پر تہران اور اصفہان جیسے تاریخی اور گنجان آباد شہروں کو بجلی مہیا کرنے والے نظام پر حملے شروع کر دیتا۔ ایران نے ممکنہ حملوں کے جواب میں ہمارے کئی برادر خلیجی ممالک میں سمندر کے پانی کو انسانی استعمال کے قابل بنانے والی تنصیبات کے نام لے کر انہیں تباہ کرنے کا اعلان کر رکھا تھا۔ مذکورہ اعلان کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت تھی کیونکہ چند ہی روز قبل اس نے جنوبی فارس میں گیس کے ذخائر پر ہوئے حملوں کے جواب میں اسی علاقے کے شمال میں گیس پیدا کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنایا تھا۔ بدلے کی آگ سے مغلوب ہو کر کیے ان حملوں نے قطر سے دنیا کو فراہم ہونے والی گیس کا 17% سپلائی کے قابل نہ چھوڑا۔ وہاں سے پیداوار بحال کرنے کے لیے اب 3 سے 5 سال درکار ہوں گے۔ مرمت اربوں ڈالر کا تقاضا بھی کرے گی۔ آبنائے ہرمز کو 48 گھنٹے کی دھمکی سے کھلوانے میں ناکام ہو کر امریکی صدر ایران کے شہروں کو بجلی مہیا کرنے والا نظام تباہ کرنے کو ڈٹ جاتا تو لاکھوں انسان پتھر کے زمانے میں لوٹ جاتے۔ دیوار سے لگا ایران اس کی وجہ سے خلیجی ممالک میں سمندر کے پانی کو انسانی استعمال کے قابل بنانے والے نظام کی تباہی کو ڈٹ جاتا۔ کامل غضب کے عالم میں ہوئے یہ حملے کویت، قطر، بحرین، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے لاکھوں شہریوں اور رہائشیوں کو صحرائی تپش سے نبردآزما ہونے کے لیے پانی کی ایک بوند سے بھی محروم کر دیتے۔ تیل کی ناقابل برداشت قیمت کے نتیجے میں پھیلی مہنگائی اور کساد بازاری ایران اور خلیجی ممالک کے علاوہ پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال کے علاوہ مشرقی ایشیا کے انڈونیشیا، تھائی لینڈ اور فلپینز جیسے ممالک کو کامل قحط سالی اور بے روزگاری کی نظر کر دیتی۔ عید کی چھٹیوں کے دوران بستر پر لیٹے ہوئے میں کئی بار امریکی صدر کی 48 گھنٹوں کی مہلت والی دھمکی کے عواقب پر غور کرتا تو دم گھٹنا محسوس ہوتا۔ کم از کم 3 بار سعودی عرب سے فلپینز تک ممکنہ طور پر پھیلی تباہی اور بدحالی کے بارے میں سوچتے ہوئے بستر سے نکل کر جی کو مطمئن کرنے کے لیے سڑک پر نکل گیا۔ پریشانی کے اس عالم میں پیر کی سپہر ختم ہوتے ہی امریکی صدر کی جانب سے لکھا ایک پیغام سوشل میڈیا پر نمودار ہو گیا۔ اپنے مخصوص انداز میں موصوف نے ایران کو سبق سکھانے کے ارادے سے گریز کا اعلان کیا۔ ایران پر حملوں کو 5 دنوں تک ملتوی کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان خفیہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان میں ہوئی پیش رفت نے اسے مزید مذاکرات کی امید دلائی ہے اور وہ پائیدار امن کی تلاش میں جنگ ٹالنے کو آمادہ ہے۔ ٹرمپ کا بیان پڑھیا سن کر رب کا شکر ادا کرنے کے بجائے سوشل میڈیا پر چھائے ماہرین عالمی امور یہ دعویٰ کرنا شروع ہو گئے کہ امریکی صدر نے جنگ ٹالنے کا اعلان امریکہ کا اسٹاک ایکسچینج کھلنے سے چند ہی گھنٹے قبل کیا ہے۔ اسے امید ہے کہ مذکورہ اعلان بازار میں تیزی اور تیل کی قیمتوں میں کمی کے رجحان کو مہمیز لگائے گا۔ بازار میں لگی رونق اس کے خاندان اور کاروباری دوستوں کے لیے راتوں رات بھاری بھرکم منافع یقینی بنائے گی۔ دریں اثنا رواں ہفتے کے جمعہ تک امریکی فوج کے مزید دستے ایران کے ساحل کے انتہائی قریب پہنچ جائیں گے۔ ہفتے کے آخری 2 دنوں کی تعطیل سے قبل ٹرمپ ایران کو سبق سکھانے والی جنگ کا ایک بار پھر آغاز کر دے گا۔ جی کو تسلی دینے کی لہٰذا ضرورت نہیں۔
قیامت ابھی ٹلی نہیں والا پیغام اجاگر کرنے کے لیے ایران سے آئے ان دعووں کو بھی بارہا دہرایا گیا، جو مصر تھے کہ ایران کے کسی معتبر، مؤثر اور بااختیار شخص نے امریکی نمائندوں سے مذاکرات نہیں کیے ہیں۔ ٹرمپ ایران کے جوابی حملوں کے بارے میں دکھائے عزم سے بکری ہو گیا۔ ایران کی جانب سے جو دعوے ہو رہے تھے انہیں ٹھنڈے انداز میں ایک مخصوص تناظر میں رکھ کر دیکھنے کی ضرورت تھی۔ بینکاک کے شعلے جیسی فلموں اور سازشی کہانیوں سے حظ اٹھانے والے سفاک اذہان نے مگر یہ زحمت اٹھانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی۔ مسل رہے کہ قیامت ٹلی نہیں ہے۔ ایران کے خلاف مسلط کردہ جنگ پھیلنے کی صورت میں نیل کے ساحلوں سے فلپائن تک آباد انسانوں کا مقدر دکھتی تباہی کو خاطر میں نہ لانے والی یہ خبر سن کر مزید تپ گئے کہ پاکستان نے امریکہ اور ایران کے مابین معاملات ٹھنڈا کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ عالمی امور کی تھوڑی شدبد رکھنے والا شخص بھی یہ حقیقت نظر انداز نہیں کر سکتا تھا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ کے پہلے ہی روز سے پاکستان کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ ایرانی صدر اور وزیر خارجہ سے مسلسل رابطوں میں ہیں۔ خلیج کے برادر ملکوں سے بھی یہ دونوں تقریباً روزانہ ہی ٹیلی فون پر طویل گفتگو کرتے رہے۔ عید الفطر سے چند روز قبل سعودی عرب میں چند عرب اور اسلامی ممالک کا ہنگامی اجلاس بھی ہوا تھا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ اس میں شریک تھے۔ مذکورہ اجلاس کے بعد سعودی عرب، مصر، ترکی اور پاکستان کے وزرائے خارجہ کے مابین ایک طویل ملاقات الگ سے بھی ہوئی۔ ان رابطوں اور ملاقاتوں کا کلیدی ہدف ایران پر مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے مشرق وسطی ہی کے نہیں بلکہ جنوبی اور مشرقی ایشیا کے بے تحاشا ممالک پر نازل ہوئی بے یقینی کے خاتمے کی راہیں تلاش کرنا تھا۔ ترکی، مصر اور پاکستان اس تناظر میں اہم ترین کردار ادا کر سکتے تھے۔ پاکستان بلا شبہ بے تحاشا آبادی والا غریب اور مقروض ملک ہے۔ 25 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک مگر عالم اسلام کی واحد ایٹمی قوت بھی ہے۔ اس کے دفاعی نظام کی قوت چند ماہ قبل 2025 کے مئی میں بھارت کے ساتھ جنگ کے دوران اجاگر ہو گئی تھی۔ ترکی بھی ایک طاقتور ملک ہے، امریکہ اور یورپی ممالک کے فوجی اتحاد نیٹو کا حصہ ہوتے ہوئے مگر اس کی کچھ محدودات ہیں۔ آبادی کے اعتبار سے عرب دنیا کا سب سے بڑا ملک ہوتے ہوئے مصر 1978 میں امریکہ کی وساطت سے اسرائیل کے ساتھ کیمپ ڈیوڈ معاہدہ کر چکا ہے۔ ان دونوں کے مقابلے میں پاکستان کی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے موجود نہیں ہیں، نہ ہی ہم اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کرنے کو آمادہ۔ مؤثر اور قابل اعتبار دفاعی نظام اور اسرائیل کے بارے میں اپنائی ثابت قدم پالیسی پاکستان کو ایران اور عرب دنیا کی نگاہ میں یکساں طور پر قابل تکریم بنائے ہوئے ہے۔ ٹرمپ بھی اپنے دوسرے دور صدارت میں ہمارے خیالات سنجیدگی اور توجہ سے سنتا ہے۔ اسی باعث میں اس وقت ہرگز حیران نہیں ہوا جب اسرائیل کے دفاعی اور جاسوسی اداروں سے ریٹائر ہو کر عالمی امور پر رپورٹنگ کرنے والے صحافی باراک راود نے خبر دی کہ ٹرمپ کے داماد اور دیرینہ دوست پاکستان کی وساطت سے ایران کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انہی رابطوں نے پیر کی شام ٹرمپ کی جانب سے ہوئے اعلان کی راہ ہموار کی اور اس امر کے روشن امکانات موجود ہیں کہ رواں ہفتے کے کسی روز جیرڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف پاکستان کے دارالحکومت میں ایرانی نمائندوں سے مذاکرات کا آغاز کر سکتے ہیں۔ 2 کے ساتھ 2 ملا کر 4 کا نتیجہ دکھانے والی اس خبر کو بھی ہمارے ذہن ساز مشکوک بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ سمجھ نہیں پا رہا کہ عالمی امور کے ماہر شمار ہوئے یہ افراد اتنے سفاک کیوں ہیں اور وہ امن کے امکانات رد کرنے کو بے چین کیوں رہتے ہیں۔ نصرت جاوید کے اس کالم کا تجزیہ دراصل ہمارے سماجی اور فکری رویوں پر ایک گہری تنقید ہے۔ مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ جنگ کے فوری خطرات ٹل جانے کے باوجود سوشل میڈیا پر موجود خود ساختہ ذہن ساز سنجیدہ حقیقت کو تسلیم کرنے کے بجائے خوف، سازشی سوچ اور منفی بیانیے کو فروغ دے رہے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ رویہ نہ صرف غیر ذمہ دارانہ ہے بلکہ انسانی المیوں کے امکان کو نظر انداز کرنے کے مترادف بھی ہے۔ کالم میں یہ نقطہ بھی ابھرتا ہے کہ پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر سفارتی کردار ادا کیا، مگر اسے تسلیم کرنے کے بجائے شکوک و شبہات کو ہوا دی گئی۔ مصنف اس ذہنیت کو جذباتیت، بدگمانی اور سنسنی پسندی کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جہاں حقیقت سے زیادہ افواہ پہم ہو جاتی ہے۔ مجموعی طور پر یہ تجزیہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں مثبت پیش رفت کو تسلیم کرنے کے بجائے منفی سوچ کو ترجیح دینا ایک فکری بحران کی علامت ہے، جو اجتماعی رویوں پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.